بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اب تک ہم نے ایسے معجزات کا ذکر سنا ہے جو باہر کی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان چیزوں میں اللہ رب العزت نے معجزات ظاہر فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان معجزات کا تذکرہ سنیں گے جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود ہے، جو کمالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کو عطا کیے گئے۔ انشاءاللہ ہم ان کمالات کا، ان معجزات کا تذکرہ سنیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی قوت کیسی تھی، نگاہوں کا کمال کیسا تھا، سنتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا کمال کیا تھا، نطق اور گویائی کا معجزہ کیا تھا۔ انشاءاللہ آگے کی 2-3 ویڈیوز میں ہم ان معجزات کا ذکر سنیں گے۔ جسمانی اعضاء کو اللہ رب العزت نے کیا کمالات عطا کیے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بدن میں اللہ رب العزت نے کیا قوتیں رکھی تھیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں کے معجزات سے متعلق کچھ اہم باتیں سنیں گے۔ ان معجزات کا تذکرہ سننے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریے۔ آج کی ویڈیو میں پیش ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا معجزہ۔ اللہ پاک نے ہمیں بھی آنکھیں دی ہیں، ہم وہ چیز دیکھ سکتے ہیں جو موجود ہو، جو ایگزسٹ کرتی ہو، جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہو، ہم ایسی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو، آنکھوں کو اللہ رب العزت نے وہ کمال، وہ قوت، وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز سامنے موجود ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے ہے، موجود نہیں ہے سامنے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو قریب ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو دور ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال ہے، خوبی ہے، معجزہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم جو روایت سننے جا رہے ہیں، اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نماز کے لیے صفیں بنائی گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، استوو استوو، سیدھا سیدھا ٹھہر جاؤ، فواللہ انی لاراکم من خلفی، اس لیے کہ میں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں، کما اراکم من بینی یدی، جیسا کہ میں سامنے دیکھتا ہوں، یعنی جیسے ہم اپنی نگاہوں سے سامنے دیکھ سکتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی اپنی مبارک گردن کو پلٹائے بغیر، اپنی نظروں کو پیچھے کیے بغیر پیچھے کے مناظر کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ ایسی اور بھی روایتیں ہیں، صفوں کی درستگی کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مدارج النبوہ میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 کے 6 ڈائریکشنز جو ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن کے درجے میں تھی، یعنی آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، یہ ساری سمتیں، یہ سارے ڈائریکشنز ایسے تھے جیسے ایک ہی ڈائریکشن ہو۔ یہ سارے ڈائریکشنز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی موقع پر ایٹ دا سیم ٹائم نظر آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمائے۔ دوسری جو روایت ہے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام قریب کی چیز کو دیکھتے تھے ایسے ہی دور کی چیزوں کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ بڑی مشہور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے اور معراج کا واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنایا تو کفار مکہ نے، قریش کے سرداروں نے اعتراضات کیے کہ یہ کیسے ممکن، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بیت المقدس کی تفصیلات پوچھیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے، آسمانوں پر تشریف لے گئے، ایک مرتبہ اس مسجد میں گئے اور راتوں رات اس مسجد سے نکل کے آسمانوں پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عروج ہوا، وہاں پہ تشریف لے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد کی پوری ڈیٹیل نہیں معلوم کی جا سکتی۔ ہم جس مسجد کو بار بار جاتے ہیں اس مسجد کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، مسجد کے اندر کون کون سی سہولتیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں مختلف سوالات کیے، دروازوں کے بارے میں، کھڑکیوں کے بارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب کفار قریش نے مجھے جھٹلایا، لما کذبتنی قریش قمت فی الحجر، میں حتیم میں ٹھہر گیا ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، فجل اللہ لی بیت المقدس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو سامنے رکھ دیا۔ یہاں تشریف رکھے ہوئے لیکن بیت المقدس بالکل نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ فطافقت اخبرهم عن آیاتہ وانا انظر الیہ، میں اس کی نشانیوں کے بارے میں، اس کی تفصیلات کے بارے میں مکہ کے لوگوں کو ایسے بتا رہا تھا، وانا انظر الیہ، جیسا کہ میں بالکل اس کو سامنے سے دیکھ رہا۔ یہ کمال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہوں کا، یہ معجزہ کہ جو بیت المقدس ہے مکہ مکرمہ سے اتنی مسافت پہ، اتنے لمبے ڈسٹینس پہ ہے، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو دور کا دیکھنا ہے، قریب کا جیسے دیکھا کرتے تھے ایسے ہی دور کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھنے کا جو معجزہ ہے، اس سے متعلق اور بھی روایتیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی، حدیث کی تقریباً تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اطلاع ملی کہ نجاشی کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، مسلمان تھے، ایمان لا چکے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو جب اطلاع ملی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اخاکم النجاشی قد مات، کہ نجاشی کا آج انتقال ہو گیا، چلو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ فصلوا علیہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو لے کر نماز جنازہ پڑھی۔ یہ روایت ہے، اس روایت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو جنازے کا سامنے ہونا ضروری ہے، جنازہ موجود نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ کا کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو سامنے کے سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان رکاوٹیں تھیں اس جنازے اور آپ کی نگاہوں کے درمیان، وہ رکاوٹیں ختم کر دی گئیں۔ آپ نے مدینہ منورہ میں رہ کے وہ اس جنازے کو دیکھا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ فتح الباری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا گیا ہے، کشف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سریر النجاشی حتی رآہ وصلی علیہ، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پردے ہٹا دیے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جنازے کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اور پھر صحیح ابن حبان کی بھی روایت ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کے وفات کی، ان کے انتقال کی خبر دی، اور پھر صحابہ کو لے کر نماز جنازہ پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور صحابہ نے پیچھے صفیں بنائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 تکبیریں کہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، صحابہ تو یہی سمجھ رہے تھے، ان کو تو یہی لگ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو چیز ہزاروں میل دور ہے اس چیز کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم قریب سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی جو آج کی اور ایک روایت ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے روشنی میں دیکھتے تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں بھی نگاہیں دی ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ اندھیرا گئے تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاریکی میں، اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ الجامع الصغیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ایسی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل فرمائی ہے کانا یرا باللیل فی الظلمہ کما یرا بالنہار فی الضوء، یعنی اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھا کرتے تھے جیسے روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کرتے تھے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، معجزہ ہے۔ آج کی جو آخری روایت ہے اس روایت سے ایک اور عجیب و غریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں قابل قبول بات ہے کہ دور سے جو دور کی جو چیز ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اندھیرے میں دیکھا جا رہا ہے، پیچھے دیکھا جا رہا ہے، یہ بھی بہت کمال کی بات ہے، بڑے معجزے ہیں۔ لیکن اور بڑا معجزہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مناظر کو اس دنیا میں دیکھا کرتے تھے۔ ایک تو معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا، وہاں جا کے دیکھا، الگ الگ نظارے جنت کے دیکھے، جہنم کے دیکھے، لیکن دنیا میں نماز کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ایک ایسا منظر دیکھا کہ صحابہ حیرت میں پڑ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورج گہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران تھوڑا سا آگے بڑھے، پیچھے ہٹ گئے، اپنا ہاتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھایا جیسے کوئی چیز آپ پکڑنا چاہتے ہوں، لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے، نماز بڑی لمبی ہو گئی۔ بڑی لمبی روایت ہے، کیا پڑھا، کتنی لمبی رکعت ہوئی، لمبی روایت۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے ایک نیا عمل دیکھا، آپ آگے بڑھے، تھوڑا سا جھکے، ہاتھ آپ نے آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹ گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا انی اریت الجنت، اللہ رب العزت نے مجھے جنت دکھائی اور فرمایا فتناولت منها عنقودا، میں نے ایک جنت کا خوشہ پھلوں کا میں نے لینا چاہا، ولو اخذته لاکلت منه ما بقیت الدنیا، اگر میں وہ پھل لے لیتا، جنت کے ان میووں کا ایک خوشہ لے لیتا تو دنیا ختم ہونے تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے، تم اس پھل کو کھاتے رہتے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دیکھا، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پھل نظر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باضابطہ پکڑنا چاہا۔ تو جنت کے مناظر بھی دیکھے، جہنم کے مناظر بھی دیکھے الگ الگ موقعوں پہ، لیکن اتنی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اور ایسی صفائی کے ساتھ بالکل نظروں کے سامنے جیسے موجود ہو، ہم ایسی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں
جنت کا وہ منظر دیکھا، جنت کے وہ پھل بھی دیکھے۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے معجزات ہیں۔ ہم بالکل ویسا نہیں دیکھ سکتے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، جو موجود نہیں ہے وہ دیکھا، جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے جو چیز وہ دیکھا، جو دور ہے وہ دیکھا، جو پیچھے ہے وہ دیکھا۔ یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے معجزات ہیں۔